آج کی تاریخ میں مصطفیٰ کمال صاحب ایز وی اسپیک، یہ پیر 9 جنوری 2023، ابھی اسٹیٹس کیا ہے ایگزیکٹلی آپ لوگوں کے اتحاد کے حوالے سے؟ کیا اسٹیٹس ہے ابھی اسٹیٹس یہ کہ میں وسیم بادامی صاحب کو انٹرویو دے رہا ہوں، اور اس انٹرویو میں تک کا فیصلہ یہ ہے کہ جو وہ 2 دفعہ گورنر ملے اور ایک دفعہ خالد مقبول صدیقی صاحب ملے ہمیں، اور انہوں نے ہم سے جو ہے وہ بہت کھل کر ساتھ کام کرنے کی بات کی ہے. اس کی نیٹی گریٹیز طے ہونا باقی ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کے مراحل طے ہونا باقی ہیں، اور اس میں کوئی بہت زیادہ مہینے اور سال نہیں لگیں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ چونکہ ہماری کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو جو ہے کلوز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں. ہم کسی نہج پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر آج ہم پیر 9 جنوری میں بیٹھے، اگلے پیر تک مڈ آف جن تک اس کا کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی. کراچی میں اگر بلدیاتی ہوتا ہے 15 کو، تو اس سے پہلے کچھ صورت واضح ہو جائے گی کہ کیا ہے معاملہ حتمی؟ 1-2 دنوں میں، جی بالکل، اس سے پہلے صورت واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ٹھیک ہو گیا. اور اب مصطفیٰ کمال صاحب اس پہ اب یہ بتائیے، اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے، دیکھیں ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کسی نے کھل کر بانی ایم کیو ایم کا نام لے کر کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا، بلکہ ویورز دیکھ بھی لیں. اس وقت گورنر کامران ٹیسوری صاحب کی کاوشیں جو ہیں، وہ لانے والوں کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے ایکس قائد پاکستان میں جو سارے فریکشنز ہیں ان کو ایک اکٹھا کر دیا جائے، کھڑا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تاکہ وہ جو ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کٹ جائے یا بڑھ جائے. تو پہلے ادھر ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. پہلے تو آپ بتائیں اس کی آپ کیٹیگوریکل کیا تردید کرتے ہیں کہ بھائی اس سارے ارینجمنٹ میں بانی ایم کیو ایم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو بتا دیں. میری بات کو میں جواب تو ابھی دے دیتا ہوں آپ کو، بالکل کیٹیگوری کی جواب دیتا ہوں، لیکن میں انڈیکیٹر بتاتا ہوں آپ کو. آپ بانی ایم کیو ایم کے لوگوں کی اور ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، اور جو بانی ایم کیو ایم کی اگر آپ گفتگو سن لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا. جس حساب سے وہ اس پروسیس کرنے والوں کو گالیاں بک رہے ہیں، وہ ہمیں جس طرح سے جو ہے وہ غدار بول رہے ہیں، تو اگر وہ اس سارے سسٹم کے بینیفیشری ہوتے اور تو وہ کبھی بھی یہ والا کام نہیں کرتے. ابھی جس طرح سے وہ ہمیں مغلظات بک رہے ہیں، جس طرح سے ہمیں، تو کوئی کیٹیگوری، کوئی دور تک اس والی بات کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. ان کو تو کوئی کال نہیں کر رہا، لیکن اب آپ ان لوگوں کیا کہیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ایک ہو گئے ہیں، تو آپ کو کوئی کال مس کال کر رہے ہیں کیا یہ کیا ہو گیا اچانک سب ایک؟ آپ کا بیان تھا ہمارے پروگرام میں کہ بھائی آپ کا بیان تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے مجھے ایم کیو ایم پاکستان کو پارٹی تسلیم کرنا پڑے گا، میں اس کو پارٹی نہیں مانتا. آج ضم ہو رہا ہے، تو یہ کال مس کال بولا کہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وسیم بھائی 2 باتیں اس کے اندر. ایک تو یہ والی بات ہے کہ دیکھیں میں نے تو جب مخالفت کی ہے تو کھل کر مخالفت کی، ٹکا کر مخالفت کی ہے، کوئی میں نے منافقت نہیں کی، میں نے کوئی بات اپنے دل میں آدھی نہیں رکھی. اور اس لیے کہ جو ہے میں کیٹیگورک جو بات کر رہا تھا، میں بالکل کھل کر مخالفت کر رہا تھا. لیکن اگر آج میں نے آپ کو حالات بتا دیے، میں نے آپ کو ریزنز بتا دی کہ ریزن کیا ہے کہ آج یہ ہو کیا رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر آج میں مفاہمت کی بات کروں تو میں دل سے اور بغیر منافقت کے مفاہمت کی بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مجھے مس کال کر رہا ہے یا کوئی مجھے بتا رہا ہے، میری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ میں مس کالوں پر اگر ریئیکٹ کرنے والا اور سننے والا ہوتا تو میرے پاس بھی 2018 میں 4-6 سیٹیں وسیم بھائی ہو سکتی تھیں. یہ تو دنیا جانتی ہے نا کہ بھائی اس زمانے میں 2018 میں مس کال لینے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. 4 سیٹیں ہم بھی جا کر عمران خان کو ووٹ دیتے تھے، وہاں پہ کیا مسئلہ تھا؟ 4 سیٹیں ہمارے پاس بھی آ جاتی. بتانا یہ میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ جناب اگر مس کال آئے گی بھی تو کیا میں آپ کو جو ہے بیٹھ کے ابھی ٹی وی پہ بتا دوں گا کہ مجھے مس کال آئی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آثار بتاتے ہیں نا. اب دیکھیں جو اس رائے کے ماننے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بڑا واضح ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے معاملات اچھے نہیں ہیں. ایک بڑا واضح ہے کہ خان صاحب پاپولر ہیں، جس کو آپ بھی مان رہے ہیں، ایک الگ الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں پاگل پن کا جو بھی آپ نے کہا، لیکن وہ پاپولر ہیں. تو اگر توڑنا ہے تو عمران مخالف قوتوں کو ایک کرو، اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کام کر دیا. اور دوسری بات یہ بھی کہ ماضی بعید نہیں، ماضی قریب میں ایسا ہوا ہے جب آپ اور فاروق ایک چھت کے نیچے بیٹھے، آپ نے کہا ہم ایک ہیں، اور 48 گھنٹوں کے اندر یہ کہا کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہمیں تو ایک کیا جا رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، ہم ایک نہیں ہیں. تو اس کو پیپل ہیو انف ریزنز ٹو بلیو کہ اس دفعہ بھی کام وہی کروا رہا ہوں. پہلی بات آپ نے کہا یہ جو سارا کچھ ہے ان کو توڑنے کے لیے ان کے مینڈیٹ کو، دیکھیں ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم آئس کریم تو نہیں بیچ رہے.
ہمیں کوئی دوسرا کیوں بتائے گا کہ ان کا مینڈیٹ ہے اس کے مینڈیٹ کو توڑنا؟ بھائی ہم بھی سیاست کر رہے ہیں، الیکشن لڑیں گے، ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہوں گے یہ والی بات کہ بھائی کسی طرح سے یہ سب کچھ یہ جو قوت بنی ہوئی ہے اس کو جو وہ اور یہ غلط بھی ہے اور یہ شہر کے لیے فیزیبل، یا تو ہم ان میں شامل ہو جاتے ہیں یا پھر ہم اپنی کوئی ہم بھی تو اپنی کوئی سوچ رکھتے ہوں نا کہ بھائی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں الیکشن ہارنے کے لیے نہیں لڑ رہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ بھائی ان کا مینڈیٹ، ان کے مینڈیٹ توڑنے کے لیے بھائی کوئی کیوں کرے گا، میں کیوں نہیں کروں گا، ہم بھی تو الیکشن لڑ رہے ہیں نا، ہمیں کیوں ہارنے کا شوق ہے؟ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کے مینڈیٹ کو توڑنے کے لیے، تو بھائی الیکشن ہوتا کس چیز کا نام ہے؟ مینڈیٹ توڑنے کا تو نام ہوتا ہے. آپ لوگ الگ الگ سب مار کھا رہے تھے، بیلٹ باکس کی بات کر رہا ہوں، بیلٹ مار کھا رہے تھے لیکن ایک نہیں ہو رہے تھے، اب ہو گئے ایک، اور اب ان کے معاملہ اچھے نہیں پی ٹی آئی سے. سو پیپل آر کنیکٹنگ دی ڈاٹس. تو حضرت یہی ایگزیکٹلی حضرت ایسی تو یہی تو بات ہے نا کہ بھائی انسان جب یہ سارے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ سارے کام کیے، ایک لیول تھا، آج جو ہے وہ تھریٹ ہمارے پاس دوسرے ہیں، اس لیے ہم نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کی، ہم نے بھی اپنے آپ کو پیچھے کیا. میں بھی آج آپ سے یہ سارے سوالات چوپتے ہوئے سوالات لے رہا ہوں. مجھے پتا تھا نا کہ بھئی آپ یہ بات کریں گے، دنیا یہ بات کرے گی، میری ویڈیوز دکھائے گی، میری آڈیوز دکھائے گی، میرا نیریٹو دکھائے گی. پتا تھا مجھے یہ والی بات کا، پھر بھی میں یہ والا کام کروں، اس لیے کر رہا ہوں. وسیم بھائی آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے کہ یہاں پر بھائی بھائی پی ٹی آئی نے 4 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا. ابھی دوبارہ شہر لینے کی بات کریں. وزیر اعظم، بھائی جب وزیر اعظم بن گئے، صدر ان کا، گورنر ان کا، یہاں پر اپوزیشن کوئی نہیں. زرداری صاحب سے انہوں نے سیٹنگ کر لی 4 سالوں تک، اپنا سینٹ کا چیئرمین بنوا لیا زرداری صاحب سے سیٹنگ کر کے 4 سالوں میں. ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. یہاں پر 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، شہر بھی ان کے پاس تھا. ایک پینے کا پانی صاف آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے، کچرا کوئی اٹھاتا نہیں ہے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں. 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں، ایک نوکری کراچی والے کو نہیں. کوٹا سسٹم جو پہلے تھا آج اس کی بدترین شکل ہے کہ اس کوٹے کے بھی کوٹا نہیں دے رہے. ایک آدمی یہاں کا نہیں ہے، جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں. یہ سارے چیلنجز، اور پھر اگلے 40 سالوں کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے. تو بھائی آج میں اپنی پرانی بات پر اگر اٹک کر، اور لوگوں کو اگر اس بات کو سمجھنے میں دیر ہو رہی ہے، نہ وہ ختم ہو رہے ہیں نہ ہم ختم ہو رہے ہیں، تو ہم کیا اس تھریڈ کو پریویل کرنے دیں کہ کسی کا مینڈیٹ خراب نہ ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. میں اپنا نقصان اور اپنا فائدہ نیوٹرل ہے.